اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين۔ سورۃ الجاثیہ آیات 27 سے 31۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ لوگ کہا کرتے نہیں ہے یہ مگر دنیا ہی کی زندگی جس میں ہم جیتے اور مرتے ہیں، یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہمیں کوئی ہلاک کرتا سوائے گردش ایام کے۔ انہیں یہ جواب دیا گیا کہ زندگی اور موت دونوں ہی اللہ کے اختیار میں ہیں، اور پھر سب کو جمع کر دیا جائے گا ایسے دن میں جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ ملکیت بھی اللہ کی ہے، مالک بھی اللہ ہے، بادشاہ بھی اللہ ہی ہے، اختیارات بھی اسی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، خسارے میں ہوں گے اہل باطل، باطل نظریہ رکھنے والے، باطل عقائد رکھنے والے، اس دن بہت گھاٹے میں ہوں گے۔ دنیا میں انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ہمارے مزعومہ شرکاء قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے، یہ ان کی محض خام خیالی تھی۔ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، جس کا ایمان، توکل، یقین اللہ پر رہا اور اس نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، جبکہ اہل باطل تو خسارے میں ہی ہوں گے۔ وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، کُلَّ أُمَّةٍ، ہر گروہ کو، جاثیہ، دو زانوں بیٹھے ہوئے، جیسا یجسو، جیسا الرجل، اس کا مطلب ہے کوئی شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو۔ جس طرح غلام، محکوم اور مجرم اپنے آقاؤں اور حاکموں کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہیں تو انہیں گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے، تو قیامت کا یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی تمام کے تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور دو زانوں انہیں بٹھا دیا جائے گا۔ کل امتن، ہر گروہ کو، تدعا، بلایا جائے گا، الی کتابہا، اس کی کتاب کی طرف، یعنی اس کے نامہ اعمال کی طرف، دفتر اعمال کی طرف۔ الیوم، آج کے دن، تجزون، تمہیں جزا دی جائے گی، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ تو ہر گروہ کو اس کے اعمال کے متعلق دفتر کی طرف بلایا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، آج اس کا تمہیں صلہ ملنے والا ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، یہ ہمارا دفتر، ینطق علیکم بالحق، ینطق، نطق، ینطق، کلام کرنا، گواہی دینا، تو یہ آج گواہی دے گا، علیکم، تمہارے بارے میں، بالحق، ٹھیک ٹھیک، ساری زندگی کا ہر عمل اس دفتر میں اندراج کیا گیا ہے۔ انا، بلا شبہ ہم، کننا نستنسخ، لکھوایا کرتے تھے، ما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے تھے، کہ تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل ٹھیک ٹھیک اس نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ سارا کا سارا ریکارڈ بشکل تحریر موجود ہوگا۔ اقرأ کتابک، کہ آج تم اپنا نامہ اعمال ہی پڑھ لو، تمہارے حساب کتاب کے لیے یہی کافی ہے۔ سورہ انفطار میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے ہیں اور یہ بڑے معزز فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اور جب انسان اپنے اس نامہ اعمال کو دیکھے گا
تو کہے گا ما لہذا الکتاب، ارے یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی ہے اور نہ کوئی بڑی، یعنی زندگی کے سارے معاملات جنہیں ہم اپنی نگاہوں میں بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں ان کا بھی اندراج ہوگا، اور بڑے سے بڑے اعمال بھی اس میں درج ہوں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے انہیں سامنے پائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ، پس داخل کر دے گا انہیں، ربهم، ان کا رب، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ پیشی تو تمام کے تمام لوگوں کی ہے، اب جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اب ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی دراصل کھلی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہوگی۔ اس طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر لیا گیا، فَقَدْ فَاز، پس وہی انسان کامیاب ہوا۔ تو کہیں قرآن مجید میں الفوز العظیم کہا گیا اور کہیں الفوز المبین کہا گیا، اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، حق بات کو تسلیم ہی نہ کیا، تو ان سے کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تو کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ آیاتی، میری آیتیں، تتلا علیکم، تم پر تلاوت کی جاتی تھی، یعنی تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، اور جب یہ آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سننے کے بعد اس پر ایمان لانے کے بجائے تم نے تکبر اختیار کیا، وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، قوما مجرمین، مجرم قوم، کہ جن جرائم میں تم مبتلا تھے انہی پر تم اڑے رہے، انہی کاموں پر مصر رہے، جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس انسان تک بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پہنچی اس نے انہیں سنا، اس پر حجت تمام ہو گئی۔ خوش بخت لوگ ایمان لے آتے ہیں اور بدبخت لوگ اعراض کرتے ہیں، تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔